نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین، روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کورس برائے جادو جنات، احکام و مسائل برائے جادو جنات، یہ کورس تاخیر کا شکار ہو رہا ہے کچھ مصروفیات کی وجہ سے۔ بہرحال ہم نے ویڈیو نمبر 14 اور ویڈیو نمبر 15 میں جادو کی علامات بتائی ہیں، اختصار سے ہم نے کام لیا ہے۔ بہرحال وہ جادو کی علامات جو ہم نے ذکر کی ہیں، ان 2 ویڈیوز کو ضرور سماعت کر لیجئے اگر ابھی تک نہیں سنا۔ آج ہم ویڈیو نمبر 16 میں جنات کی علامات کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں تاکہ مریض علامات کو سن کر، پڑھ کر خود اپنے اندر یہ محسوس کر سکے کہ مجھے جادو ہے یا پھر جنات کی شکایت ہے، پھر اپنے معالج سے رابطہ کر سکے۔ اس اہم اور خاص گفتگو کو آخر تک سماعت کیجیے گا۔ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل روحانی کلینک کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پہ کلک کریں، روحانی کلینک کو سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں روحانی مسائل کا حل، آپ کے پوچھے گئے مسائل اور ان کے جوابات، قرآنی آیات اور اسماء الحسنہ سے منتخب خاص وظائف، ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے اور آپ زیادہ سے زیادہ فائدے حاصل کر سکیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ ان کو مسلمانوں میں شیئر کیجئے۔ ہمارا فیس بک پیج روحانیکلینک.com پہ آپ وزٹ کریں، اسے لائک کریں۔ اب ہماری ہر ویڈیو آپ وہاں بھی پا سکتے ہیں۔ آپ کا کوئی سوال ہو یا پھر ہم سے مشورہ لینا چاہتے ہوں تو آپ ہمیں ای میل کریں۔ آن لائن تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا آپ کا مقصد ہو، حروف کی تصحیح، الفاظ کی درستگی کرنا چاہتے ہوں، قرآن کریم خود پڑھنا چاہتے ہوں یا پھر اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہوں تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آن لائن کلاسز کے لیے ہمارا اعلیٰ تعلیم یافتہ تجربہ کار میل فیمیل سٹاف دن رات قرآن کریم جیسی عظیم خدمت کے لیے مصروف عمل ہے اور قرآن کریم پڑھانا اپنا اعزاز سمجھتا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، آپ کے بچوں کی سیرت و کردار کی تعمیر اور ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دینا ہماری اولین ترجیح ہے۔ آن لائن کلاسز کے لیے ہم سے کانٹیکٹ کیجئے ہماری اسکائپ پہ یا پھر ہمیں ای میل کریں۔ آپ ہمیں ان نمبروں پہ کال بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر نوٹ فرما لیں: 032167195830، 030564253970، 0305 6425 397۔ ان نمبروں پہ براہ راست بھی کال کر سکتے ہیں۔ ان کی واٹس ایپ، آئیمو اور وائبر بھی موجود ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے تھرو بھی ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ خصوصاً مسئلہ جادو کا ہو یا پھر جنات کا، بندہ سے کانٹیکٹ کیجئے، انشاءاللہ بفضل خدا ضرور مسئلہ حل ہوگا اللہ کے فضل سے۔ ناظرین، آج کی گفتگو میں ہم جنات کی علامات کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں اور اپنے کچھ تجربات اور مشاہدات آپ کی نظر کرتے ہیں۔ جنات کی کچھ علامات۔ سب سے پہلی علامت، گھر سے خوشبو کا محسوس ہونا۔ کوئی عطر وغیرہ، سینٹ وغیرہ بھی نہیں لگایا، باوجود اس کے خوشبو محسوس ہو رہی ہے، یا پھر گندی بو کا محسوس ہونا، بدبو کا محسوس ہونا، ایسے جیسے گٹر کھلا ہوا ہے اور گندی بو آ رہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، باوجود اس کے گندی بو محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ سب سے پہلی علامت ہے۔ علامت نمبر 2، سر کا، کندھوں کا اور گردن کا بھاری ہو جانا۔ گدی کا بھاری ہو جانا، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے سر پر کسی نے بوجھ رکھ دیا ہے، یا کندھوں کے اوپر کسی نے بوجھ ڈال دیا ہے، یا کسی نے گردن پکڑ لی ہے، اس کے اوپر بھی بسا اوقات وزن محسوس ہوتا ہے۔ اس طرح کی اگر کیفیت ہو
تو یہ جنات کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ ناظرین، اس کے لیے پھر فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ علامت نمبر 3، چلتے پھرتے ایسے محسوس ہونا جیسے کوئی پیچھے آ رہا ہے، یہ یقین ہو جائے کہ واقعی پیچھے کوئی آ رہا ہے، جب پلٹ کر دیکھیں تو کوئی بھی نہ ہو۔ اگر اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے تو پھر بھی جنات کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ علامت نمبر 4، خواب میں خوفناک شکلیں نظر آنا یا پھر براہ راست جنات چڑیلوں کا نظر آنا، یہ بھی جنات کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ علامت نمبر 5، خوفناک شکلیں جیسے شیر، کتا، ریچھ، بندر، مختلف خوفناک جانوروں کا نظر آنا، یہ بھی جنات کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ علامت نمبر 6، اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، باقی آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یا کسی بھی معالج پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، کسی بھی اپنے ماہر روحانی ڈاکٹر پر بھروسہ کرتے ہیں، آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ علامت نمبر 6، گھر سے وہاں سے پیسوں کا نقدی چوری ہو جانا یا زیورات کا چوری ہو جانا جہاں کسی کی رسائی نہ ہو، نہ نوکر پہنچ سکتے ہوں، نہ آپ کے علاوہ کوئی اور وہاں پہنچ سکتا ہو، بلکہ کسی کا پہنچنا ناممکن ہو، وہاں سے اگر چوری ہو رہی ہے، نقدی چرائی جا رہی ہے یا زیورات چرائے جا رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ یہ جنات کی حرکت ہے اور وہ آپ کا مالی نقصان کر رہے ہیں۔ مالی نقصان سے بچنے کے لیے پھر ان کا سد باب ضروری ہے۔ ناظرین، یہاں پر اپنے خیالات کا اظہار کرتا چلوں کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی جب شروع میں نے کام شروع کیا تھا۔ کچھ لوگوں نے مجھ سے شکایت کی کہ ہمارے زیورات چوری ہو جاتے ہیں، پیسہ چوری ہو جاتا ہے، پیسے کم ہو جاتے ہیں، پیسے ہاتھوں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ بہرحال میں نے یہ سمجھا کہ گھر سے کسی نے چوری کی ہوگی یا گھر سے کوئی چوری کرتا ہوگا۔ اپنے اساتذہ سے جب میٹنگ کی، اپنے اساتذہ کے ساتھ جب میں نے رابطہ کیا تو یہ بات سمجھ آئی کہ جنات زیورات اور نقدی چوری کرتے ہیں اور چوری کرنا ان کا وتیرہ ہے۔ بہرحال اب الحمدللہ جو جنات چوری کرتے ہیں ان کا بھی سد باب اساتذہ نے بتا دیا اور ہم ان کا بھی سد باب کرتے ہیں۔ علامت نمبر 7 میں جسم کا گھر کے اندر جسم کا بھاری ہو جانا، ایسے محسوس ہونا جیسے سردی لگ رہی ہے، جیسے جسم کے اندر سردی کی لہر اٹھی ہے، اچانک خوف کا محسوس ہونا، یہ بھی جنات کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ علامت نمبر 8، ایسا شخص جس کو آپ نے کبھی دیکھا نہ ہو، یہ محسوس ہونا کہ وہ سیڑھیوں سے اتر رہا ہے یا پھر وہ سیڑھیوں سے چڑھ رہا ہے، یعنی سیڑھیوں سے چڑھنا اور سیڑھیوں سے اترنا، اس طرح کا احساس ہونا کہ کوئی سیڑھیوں سے چڑھ رہا ہے، کوئی سیڑھیوں سے اتر رہا ہے، اس طرح کا احساس ہونا، یہ بھی جنات کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ یہاں تک یقین ہو جاتا ہے کہ سیڑھیوں میں جا کے دیکھتے ہیں کہ سیڑھیوں میں کون ہے، لیکن کوئی نہیں ہوتا۔ علامت نمبر 9، ناظرین، ایسے محسوس ہونا جیسے چھت کے اوپر کوئی ہے، چار پہیاں کوئی گھسیٹ رہا ہے، کھڑکیوں کا بجنا، دروازوں کا بجنا، یہ بھی جنات کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ یہ علامت نمبر 9 ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہے۔ ناظرین، علامت نمبر 10، رات کے پچھلے پہر یہ محسوس ہونا کہ کچن میں سالن پک رہا ہے، سالن پکنے کی خوشبو محسوس ہونا،
یا سالن پکنے کا شور محسوس ہونا، برتنوں کا بجنا، برتنوں کا کھنکنا، جیسے سالن پکانے کے لیے ہم برتن اٹھاتے ہیں رکھتے ہیں، اس طرح کا احساس ہونا، یہ بھی جنات کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ علامت نمبر 11، بیٹھے بٹھائے یہ محسوس ہونا کہ چھت کے اوپر کوئی ہے یا پھر کھڑکیوں سے کوئی جھانک رہا ہے، پردوں کے پیچھے کوئی ہے، اس طرح کا احساس۔ جب آپ پردوں کے پیچھے دیکھیں یا کھڑکی کھول کر دیکھیں تو کوئی بھی نہ ہو، چھت کے اوپر بھی کوئی نہ ہو، اس طرح کا احساس ہونا یہ بھی جنات کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ علامت نمبر 12، ناظرین یہ اکثر اور بیشتر شکایت آتی ہے جو ابھی علامات میں سے علامت ذکر کر رہا ہوں۔ علامت نمبر 12، الماری میں صحیح سالم کپڑے رکھے ہوئے ہیں، باوجود اس کے ان کے اوپر کٹ لگ جانا یا پھر کپڑوں کا جل جانا اور چھوٹے چھوٹے سوراخ ہو جانا، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے ان کو جلا دیا ہے، حالانکہ ان کپڑوں تک نہ تو کسی کی رسائی ہوتی ہے اور نہ کوئی ان تک پہنچ سکتا ہے، الماریوں میں بند ہوتے ہیں یا صندوق میں بند ہوتے ہیں، باوجود اس کے ان کے اوپر کٹ لگ جانا یا پھر ایسے محسوس ہونا جیسے جلے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ سوراخ بھی محسوس ہوتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں سوراخ، وہ کپڑے پہننے کے نہیں رہتے، یہ بھی مالی نقصان ہے۔ جیسے علامت نمبر 6 میں ہم بتا چکے ہیں کہ نقدی چوری ہوتی ہے، زیورات چوری ہوتے ہیں، وہ بھی مالی نقصان ہے۔ یہ بھی مالی نقصان ہے کہ اچھے قیمتی کپڑوں کا خراب ہو جانا اور وہ پہننے کے قابل نہ رہیں، قابل استعمال نہ رہیں، یہ علامت نمبر 12 ہے۔ علامت نمبر 13 میں یہ بات یاد رکھیں کہ بسا اوقات فرش پر دیکھتے ہیں آپ کے خون کے چھٹے محسوس ہو رہے ہیں، یا صوفوں کے اوپر آپ دیکھتے ہیں یا کپڑوں کے اوپر آپ دیکھتے ہیں، گھر والوں کے کپڑوں کے اوپر جو ہے خون کے چھینٹے محسوس ہو رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے کپڑوں کے اوپر خون کے چھینٹے محسوس کریں، فرش پر محسوس کریں یا صوفوں کے اوپر محسوس کریں، بیڈ شیٹ کے اوپر محسوس کریں، غرض کسی چیز کے اوپر بھی آپ خون کے چھینٹے محسوس کرتے ہیں، داغ دھبے محسوس کرتے ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جنات کی شکایت ہے گھر میں، جس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ علامت نمبر 14، علامت نمبر 14 یہ تو میرے اکثر تجربہ میں آئی ہے جو ابھی میں بتا رہا ہوں۔ ناظرین مایوسی، نا امیدی دل میں پیدا ہو جانا اور اچانک بیٹھے بٹھائے یہ دل کرنا کہ میں چھت سے چھلانگ لگا دوں، یا یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو آگ لگا دوں، زہر پی کے مر جاؤں، یا رسی اوپر لٹکا کے پھانسی کھا لوں، اس طرح کی کیفیت ہو جانا کہ زندگی سے نا امیدی پیدا ہونا، زندگی سے مایوسی پیدا ہونا، گھر والے اچھے نہیں لگتے، شوہر اچھا نہیں لگتا، بیٹے اچھے نہیں لگتے، بہن بھائی اچھے نہیں لگتے، غرض یہ کہ اہل خانہ میں سے کوئی بھی اچھا نہیں لگتا، اس طرح کی کنڈیشن ہو جانا، یعنی یہ جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بلا وجہ کچھ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، زہر کھا لیتے ہیں، یا یہ ہے کہ چھلانگ لگا دیتے ہیں، یا کسی گاڑی کے نیچے آ جاتے ہیں، یہ جانی دشمن بن جاتے ہیں جب، تو پھر جان کا نقصان کرتے ہیں۔ یہ علامت نمبر 14 یہ میرے تجربہ میں آئی ہے، بہت سی خواتین نے یہ
کہا ہے کالز کر کے، رابطہ کر کے کہ ہمیں دل کرتا ہے کہ ہم جو ہے مر جائیں، دنیا میں رہیں ہی نہ. تو جب ہم نے چیک کیا تو ان کو جنات کی شکایات معلوم ہوئی. علامت نمبر 15 یہ ہے کہ جسم کا سوتے ہوئے منجمد ہو جانا، بے حس و بے حرکت ہو جانا. حرکت ختم ہو جاتی ہے، جسم کے اندر حرکت ختم ہو جاتی ہے. وہ کچھ پڑھنا چاہے تو پڑھ نہیں سکتا، چیخنا چاہے تو چیخ نہیں سکتا، کسی کو پکارنا چاہے تو بلا نہیں سکتا. تھوڑی دیر بعد یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے، جسم اپنی حرکت میں آ جاتا ہے اور وہ خود کو بالکل ٹھیک ٹھاک محسوس کرتا ہے. علامت نمبر 16 سوتے ہوئے جسم کے اوپر منو وزن کا پڑ جانا. یہ احساس ہونا کہ کسی نے میرے اوپر بوجھ ڈال دیا ہے اور وہ بوجھ جس کو میں اٹھا نہیں سکتا یا اٹھا نہیں سکتی، اس طرح کا احساس ہو جانا سوتے ہوئے، یہ بھی جنات کی علامات میں سے ایک علامت ہے. علامت نمبر 17 سوتے ہوئے اچانک یہ احساس ہونا کہ کسی نے ہاتھ پکڑ کر جگا دیا ہے. ہاتھ کو جھٹکا دے کے کسی نے جگا دیا ہے یا پاؤں کو جھٹکا دیا ہے اور جگا دیا ہے. جب جاگ ہوتی ہے تو کوئی بھی نہیں ہوتا، اس طرح کا احساس ہونا، یہ بھی جنات کی علامات میں سے ایک علامت ہے. علامت نمبر 18 ناظرین، سوتے ہوئے یا جاگتے ہوئے ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کا کسی نے نام لیا ہے، نام لے کر آپ کو پکارا ہے. جب آپ جاگتے ہیں یا یہ ہے کہ جاگتے ہوئے آپ توجہ کرتے ہیں، اس طرف کوئی بھی نہیں ہوتا، جہاں سے آواز آ رہی ہوتی ہے اس طرف کوئی بھی نہیں ہوتا، اس طرح کا احساس ہوتا ہے تو بھی جنات کی شکایت ہے، علاج ضروری ہے. علامت نمبر 19 حاملہ خواتین، جو خواتین پریگننٹ ہوتی ہیں ان کو سوتے ہوئے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے پیٹ پر بلی نے چھلانگ ماری ہے یا پھر بلی جتنے جانور نے چھلانگ ماری ہے. جب اس طرح کا احساس ہوتا ہے تو وہ ڈر جاتی ہیں اور ڈر کے اٹھ جاتی ہیں، نیند سے ان کو جاگ ہو جاتی ہے، بیدار ہو جاتی ہیں اچانک. اس طرح کا احساس ہونا یہ بھی جنات کی علامات میں سے ایک علامت ہے. علامت نمبر 20 گھر کے افراد بلا وجہ غصہ کرتے ہیں، غصے کی وجہ سے آنکھوں کا سرخ ہو جانا، بلا وجہ لڑنا جھگڑنا، گھر میں فساد کھڑا کر دینا، یہ بھی جنات کی علامات میں سے ایک علامت ہے. ایک دوسرے کے اوپر الزام دینے کے بجائے کسی ماہر معالج سے علاج کروایا جائے. ناظرین، آخری علامت، علامت نمبر 21 بیوی کا بلا وجہ اپنے خاوند سے متنفر ہو جانا. بعض خواتین ہم سے یہ شکایت کرتی ہیں کہ ویسے ہم ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہمارے شوہر ہمارے قریب آتے ہیں تو ہمیں ان سے نفرت شروع ہو جاتی ہے، غصہ آنے لگتا ہے ان کے اوپر، اور یہ سب بے اختیاری ہو رہا ہوتا ہے، اس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں چلتا. خاوند سے بلا وجہ متنفر ہو جانا اور یہ احساس ہونا کہ چارپائی پہ کوئی ساتھ ہے لیکن کوئی بھی نہیں ہوتا، اور سوتے ہوئے خواب میں ایسی نازیبا حرکات کا ہونا جو کسی سے بیان کے قابل نہ ہو. خواتین کو ایسی حرکات کا سامنا ہوتا ہے جو وہ کسی سے بیان نہیں کر سکتی. اس طرح کی صورتحال ہو تو پھر جنات کی
شکایت ہے اور خبیث بد کردار شیاطین کا حملہ اس خاتون کے اوپر سخت ہے، اس کا علاج بہت ضروری ہے، شوہر کو فکر کرنے کی ضرورت ہے اور ایسی خواتین کے اہل خانہ کو فکر کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ناظرین، یہ 21 علامات آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ ان علامات میں سے کوئی بھی علامت پائی جاتی ہو تو ناظرین علاج بہت ضروری ہے، اس کا سد باب بہت ضروری ہے۔ مجھے اس پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ میرے تمام مسلمان خواتین و حضرات جو بھی بیمار ہیں، چاہے وہ میڈیکل مسئلہ میں مبتلا ہے یا پھر روحانی مسئلہ میں مبتلا ہیں، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔